پیش فرما رہے تھے، افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، سب کو سبحان اللہ۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ دو بل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ قیامت کی صبح تک حضرت حسین کا ذکر ہوتا ہے، مسجدوں سے اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، اور ہونتے فیس بک رقامی تک چھڑے ہوتے، ہر جگہ پر ان کا ذکر ہو گئے۔ آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں ان کے درجات کی بلندی نہیں، وہ تو پہلے ہی بلند ہے۔ اگر ہم ان کا ذکر کریں گے ہمارے لیے سعادت ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی اللہ نے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ جس کی تربیت اللہ کے نبی کریں جی، جس کے کان میں اذان حضور نے، اس کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ ان کو بھٹی جو دی جاتی ہے بچوں کو، وہ بھی اللہ کے نبی نے دی، کان بھی، اذان بھی حضور نے پڑھی۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن ہیں اور آپ ان سے چھوٹے، اور تیسرے بھائی کا نام محسن ہے۔ تین بیٹے تھے حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، حسن، حسین، محسن۔ حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، محسن ان سے چھوٹے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ چار۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ ایک بیٹی کا ذکر آپ سنتے ہیں، تین بیٹیوں کا کیا قصور؟ تین بیٹیوں کا قصور کیا ہے؟ کیوں بیان نہیں کرتے؟ جہاں آپ جمعہ پڑھتے ہیں وہاں اکیلے بیٹھ کر سلام لیجیے مولوی صاحب سے، اور ان سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے خطیب ہیں۔ نبی کی چار بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ کا ذکر آپ سے ہر ساتھ ہوتے ہیں، کبھی حضرت زینب کا بھی ذکر سکھائیے، کبھی حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ کا بھی ذکر۔ ان کی بھی تو اولاد ہوئی، ان کے ہاں بھی تو بیٹے ہوئے، ان کی بھی تو اولاد اللہ کے نبی کی نواسی لگتے ہیں۔ جس طرح حسین اللہ کے نبی کے نواسے تھے، حضرت رقیہ کی اولاد بھی حضرت حضور کے نواسے تھے، اسی طرح حضرت زینب کی اولاد بھی حضور کی نواسے تھے۔ ان کا ذکر بھی کرا دیا۔ جب آپ توجہ دلا دیں گے وہ انشاءاللہ محنت کریں گے، وہ ڈھونڈیں گے کتابوں کے اندر، اور پھر آپ کو سنائیں گے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے خاوند کا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور ان سے چھوٹے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ دونوں بیٹیاں نبی کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئیے کے بعد ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم کا آپ سے نکاح کر دیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام ام کلثوم نہیں، ان کا نام ام کلثوم کنیت ہے۔ ان کا نام آپ نے اپنی تیسری بیٹی کا نام اپنی اماں کے نام پہ، آمنہ کے نام پہ رکھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی ماں کا نام زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچوں میں اپنی اماں کا نام رکھا، اپنی بچی کا نام اپنی والدہ کے نام پہ رکھا، لیکن بلاتے ام کلثوم کے نام سے تھے، نام ماں کا نہیں لیتے تھے، پکارتے نہیں تھے۔ یہ ماں کا ادب و احترام سکھایا، یہ ماں کا ادب و احترام سکھایا کہ ماں کے درجات اتنے بلند ہیں،
ماں کی شان اتنی بلند ہے انسان تھک جاتا ہے لیکن ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ نبی کی چہیتی بیٹی ہے، آخری وقت ہے میرے محبوب کا، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اپنی بیٹی سے اشارہ کیا، حضرت فاطمہ نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے ساتھ جوڑ دیے، آپ نے آپ کے کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ خوش ہو، پھر دوبارہ اپنے کان اسی طرح کیا، پھر کان میں کچھ کہا، رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اماں ام المؤمنین، ان کی گود میں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے جہاں یہ امر ہو رہا۔ انہوں نے پوچھا بیٹی تو ابا جی نے آپ سے کیا کیا؟ تو بیٹی آگے سے کہتی ہے اماں جڑی گل کان سے کیتی جاوے وہ دسن والی نہیں، جڑی گل کان سے کیتی جاوے وہ دسن والی نہیں ہوندی، اگر دسن والی ہوندی تے اونچی نہ کہندے۔ کوئی راز دی گل سی مینوں میرے ابو نے کی، آپ خاموش ہو، وقت گزر گیا۔ جب اللہ کے نبی کا وصال مبارک ہو گیا، اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹی وہ بات کیا تھی جو تیرے ابے نے تیرے کان میں کہی تھی؟ فرمایا پہلے جب مجھے انہوں نے کہا کہ اپنا کان میرے قریب کرو اشارہ کر کے، اس وقت میرے کان میں کہا تھا کہ اس چہرے کو جی بھر کر دیکھ لے، شاید فاطمہ تجھے یہ چہرہ دوبارہ دیکھنا نصیب ہو۔ اس کو اچھی طرح دیکھا۔ یہ حضور نے کافی سارے صحابہ سے کہا، حضرت فاطمہ سے بھی کہا، حضرت مشہور صحابی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب یمن میں بھیجا تھا تو ان کو بھی ساتھ ساتھ وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور اللہ کے نبی نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور اس کو سمجھا رہے ہیں کہ وہاں جا کر تمہیں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اور وہاں بھی یہ کہا اس وقت حضرت معاذ بن جبل سے، معاذ شاید تو جب دوبارہ آئے مدینے کی سرزمین پر تجھے محمد بیچے گا۔ حضرت معاذ کہتے میں سمجھ گیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ہم دنیا سے چلے جائیں، اور جب وہ واپس آئے تو قبر پر انہی الفاظ کے ساتھ قبر روضہ مبارک پر بیٹھ کر رو رہے تھے کہ کاش میرا دل اس وقت تصدیق کر دیتا کہ واقعی یہ کچھ ہونا تھا، میں اچھی طرح جی۔ میرے دوستو اسی طرح حضرت فاطمہ سے کہا، اور جب مجھے روتا ہوا دیکھا پھر فرمایا اپنا کان قریب کر، میں نے قریب کیا، فرمایا رو نہیں، سب سے پہلے مجھے اپنے خاندان میں سے جو ملے گا اے فاطمہ تو ہی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک سوال دے دوں، حضرت فاطمہ کی عمر 29 سال ہے، کتنی عمر ہے؟ کتنی عمر ہے؟ آپ کتنی عمر گزاری بیٹھے ہیں؟ 29 سال ہے، زیادہ بیٹھے ہیں۔ 29 سال تو بھی ہوتا 40 45 46 کے دوست زیادہ بیٹھے ہیں۔ یار 29 سال دی عمر دی خاتون، ہاں جی، جنت دی عورتوں دی سردار، بیٹا جنتی نوجوانوں دا سردار، ہاں جی، اندازہ دکھاؤ اللہ دے ہاں کتنا وسیع۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا آخر وقت، فرمایا اسماء میرے پتہ لگیا تو ایڈا دی منجی تیار کرتی ہے کہ منجی ہوندی ہے لیکن وہ دے وچ جدوں میت لیٹ جاتی ہے وہ دا کفن بھی نظر نہیں آتا، او منجی میرے واسطے تیار کر تاکہ میرے جنازے تے جس وقت اٹھایا جائے تے میرے کفن تے بھی کسی کی عزت نہ۔ اتنی شان ہے یہ نبی کی بیٹی، اتنے رتبہ بلند ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے۔ میں اور آج آپ جو یہاں آئے ہیں گھروں میں آرام چھوڑ کر اور اللہ کے نبی کا ذکر سننے اور ذکر اہل بیت سننے کے لیے، وہ تو پہلے بہت بلند۔ 29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہے، حضور کے وصال مبارک کے صرف 6 مہینے بعد، 6 ماہ بعد آپ کا
6 ماہ آپ زندہ رہی حضور کے جانے کے بعد 6 ماہ کے بعد اتنا اللہ کے ہاں جو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ جس کی نسبت جڑ گئی وہ اونچا ہو گیا صحابہ جو ہے سب جو جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ فرماتے رضی اللہ عنہ اب میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں آپ کو دعائیں